میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری پہلی بیوی کہتی ہے اگر آپ نے دوسری شادی کی تو میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن میں اپنے ارادے پر قائم ہوں، آپ مجھے آگے کا پروسیس بتائیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ مجھے اپنا نمبر اور جو شادیاں کراتے ہیں ان کا بھی نمبر دے دیں۔ جو شادیاں کراتے ہیں ان کا تو نمبر یہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اپنا نمبر تو میرے کو فائدہ نہیں ہے، میں فون بہت کم اٹھاتا ہوں۔ باقی بھائی اگر بیگم گھر چلی جائے گی تو مناؤ اس کو، بھائی یہ تو ہوگا بھی، یہ تو پیڑے کھا کے تھوڑی مطلب سب کر رہے ہوتے، تو مناؤ اس کو کسی طریقے سے، وہ گھر نہ جائے۔ ایسی چڑیل سے کر لو کہ جب بیوی کو وہ دکھاؤ تو بولے گی، وہ خوش ہو جائے کہ چلو اس کو دیکھ کے اس کے دل میں میری قدر ہوگی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوسری شادی کو، لیکن پھر بول کریں کیوں، پھر اتنی ٹینشن کیوں۔ ایک صاحب آئے، ابھی مجھے نہیں پتا تھا ان کی دوسری شادی ہے، لال سرخ ماشاءاللہ پٹھان تھے، وہ لگ رہا تھا پٹھان ہے، یورپ سے آئے تھے، لال سرخ ٹماٹر جیسے۔ میں نے نکاح پڑھا دیا، مجھے نہیں پتا تھا دوسری شادی ہو رہی ہے، نکاح پڑھایا، پھر آئے اور مجھے کھجوریں بھی گفٹ میں دیں، اور ایسے خوشی سے ماشاءاللہ میری شادی ہوئی ہے، بالکل زبردست خوش۔ اور پتہ ہے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، اور لال سرخ نا ایسے خوش سواد کے ہوتے ہیں نا جیسے، تو میں نے دوسری کی ہے بیوہ سے۔ آپ کے بیان سن کے، ابھی اسی جمعے کی بات ہے، آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے، بار بار بتا رہے ہیں بیوہ سے کی ہے دوسری شادی۔ تو میں نے کہا پہلی کو پتا، کہہ رہے نہیں اس کو نہیں پتا۔ میں نے کہا بیٹا میں نے کہا یہ جو آپ لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا ابھی، یہ جو آپ کے چہرے پہ سرخی آئی ہوئی ہے، خوشی کی لہریں، یہ ابھی جب پتہ چلے گا یہ ساری خوشیاں کیا ہو جائیں گی، یہ کافور ہو جائیں گی۔ ایک آدمی نوجوان لڑکا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا، ایسے سگریٹ پی رہا تھا نا مجھ سے۔ ایک بزرگ گئے، انہوں نے دیکھا یہ بیچارہ پڑا ہوا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کروں۔ ان بزرگ نے بولا بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں میں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا تم ٹائم ضائع کر رہے ہو، تم میٹرک کر لو 10 سال ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی 10 سال میں نے میٹرک کر لیا، پھر کیا؟ کہہ رہے ہیں بیٹا پھر انٹر کرنا 2 سال اور۔ ٹھیک ہے انکل میں نے 2 سال 12 سال لگا کہ ٹینشن میں انٹر کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں پھر بی اے کر لینا 2 سال اور لگا لے۔ چلو 2 سال 14 سال گئے میرے برباد، بی اے ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ماسٹر کر لینا، پھر پی ایچ ڈی کر لینا۔ اس نے کہا 16 سال ہو گئے، پھر کیا؟ بیٹا پھر اچھی جاب کرنا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جگہ شادی کرنا، جب پیسہ ہوگا تو رشتہ اچھا ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہارے اولاد ہوگی، اچھا سا گھر خریدنا، پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا۔ کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں، ہے بھائی؟ انگریز جو ہے نا فوج میں مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ دوسرے مذہب کے کسی شخص نے کہا کہ انگریز سے کہ تم فوج میں ان کو مسلمانوں کو رکھتے، ہم لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے، ہمیں بہت کم رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ بہادر ہیں، تم میں بہادری نہیں ہے، تم میدان میں بھاگ جاتے ہو۔ اس نے کہا نہیں سر ہم بھی بہادر ہیں، امتحان لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کسی پٹھان بھائی کو بلایا، ان کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا نشانہ لیں گے ہیڈ کا۔ تو انگریز نے نشانہ لیا، سر سے ہیڈ اڑ گئی، اور وہ فوجی اسی طرح آرام سے کھڑا ہوا ہے، بہادر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں کر لیں، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے۔ تو وہ دھوتی پہنتے تھے وہ لوگ، تو دھوتی پہن کے کھڑا ہو گیا اور سر پہ کیپ پہنی، گورے نے سے نشانہ لیا، کیپ اڑ گئی، وہ بندہ کھڑا ہوا ہے آرام سے۔ گورے نے کہا ویل ڈن۔ گورے نے اپنے کسی فوجی سے کہا اس کو کیپ کے پیسے دے دینا، اس کی کیپ ضائع ہو گئی ہے، کیپ کے پیسے۔ تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی دے دیے گا، نیچے کے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے، ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی۔ علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو، کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو، کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو، یوں یوں۔ میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بیچ کے شادی کرو، اتنا آسان کر دیا نا۔ شادی ہو گئی، دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی، اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے۔ نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ فتح کرنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے۔ نجومی نے ذائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے، آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے۔ نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے، کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج۔ تو اگر 4 سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ 1 نمبر کے ٹھرکی ہیں، آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا۔